ٹارگٹ کلنگ کوئی مشکل کیس نہیں ہے اور یہ بہت ہی آسان کیس ہے، لیکن اس کی صرف ہے کہ ریاست، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، اور وہ سب سے اعلیٰ ترین فورم ہے، اور یہ ہمارے آنریبل ججز کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان، مال، آبرو کی وہ محافظ ہے، اور جب کوئی ایگزیکٹو حفاظت نہیں کر پاتا تو آخری دروازہ اعلیٰ عدالتیں ہی ہوتی ہیں، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں، ان کی والدہ کی گفتگو سنیں، اور نہیں تو کم از کم ان کی والدہ کو بلا کے پوچھ ہی لیتے آنریبل ججز کہ آپ بتائیں ماں جی آپ کا ایشو کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمیں شروع کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھے گی اور اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ نکلے گا، اور ضرور نکلے گا۔ جی بھائی۔ جی، اس میں ابھی جویریہ بھابھی کو اگر آپ لے لیں، ان کو مائک دیں۔ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا اس میں آپ ایڈ کر دیں، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر لاکھوں لوگ یہ خطوط لکھتے ہیں اور روزانہ لکھتے ہیں اور اپنی ویڈیوز 5-5 سیکنڈ کی اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو دیکھیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ایک فورم پہ بتائی جائیں وہ وہیں پہ ہمیں بتانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یعنی وہ صابر بھائی کی بات ٹھیک ہے، ابھی نقاب کھینچ لیتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے، سب کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک لڑائی کے بعد ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی اور لوگ ہمدردیاں حاصل کریں گے کہ دیکھو ہمارے نام لے لیے، ہم آگے سے بول نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس فورم پہ جانا چاہیے جہاں پہ ہم جب نام لکھوا کر آئیں تو ذمہ داری کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ بتا کر آئیں۔ تو اس فورم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی صدیق بھائی۔ جی بالکل، یہ بہت زبردست ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب آپ ایک لیٹر لکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں پہ ہم اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کام یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لیٹر لکھتے ہیں تو اس کا ایک جس طرح ہم نیچے لکھ دیتے ہیں عام فہم انداز میں کاپی برائے اطلاع، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، صابر صاحب بھی دیکھ لیں کہ ہم کو 3-4 اور بھی جو فورمز ہیں یا جو 3-4 اہم عہدے ہو سکتے ہیں، کاپی برائے اطلاع ادھر بھی جو ہے وہ جانی چاہیے، تاکہ 3-4 جگہوں پہ جو یہ ایک سیم لیٹر جو ہے اس کی کاپیز جانی چاہیے۔ اور اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ کو سارا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا بھی کہ جناب جو ہیومن رائٹ سیل ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور جب اعظم سباتی پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے ایک کیس کی سماعت کے دوران، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہیومن رائٹ سیل دیکھ رہا ہے، تو آپ وہاں جا کے اپنی تفصیلات مزید دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں ویڈیو کے حوالے سے۔ وہ اس وقت سیدھے گئے ہیومن رائٹ سیل میں، وہاں دی، پھر اگلے دن بلایا وہاں دی، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ جو وزیر اعظم نے خط لکھا فل کورٹ کا، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ جو کچھ اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کے حوالے سے اقدامات کریں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے صرف یہ ہے کہ یہ لیٹر لکھنے سے، یہ ساری چیز کرنے سے ایک پریشر بڑھے گا، دباؤ بڑھے گا سپریم کورٹ کے اوپر، اور شاید کوئی تھوڑا سا مہربانی اور شفقت وہ کر لیں، اس معاملے کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی 29 نومبر کے انتظار کر رہی تھی کہ 29 نومبر گزرے تو اس کے بعد ہی کچھ کیا جائے، لیکن اگر 29 نومبر کی انتظار کرنا ہے تو پھر دروازے عدالتوں کے جو ان کو بند کر دیں۔ اگر عدالتوں کے فنکشن کرنے کا جو انحصار ہے وہ 29 نومبر سے جڑا ہوا تھا، تو پھر عدالتوں کے ویسے ہی دروازے بند کر دیں، پھر سارا کچھ ادھر ہی ایک برانچ کھول لیں، جو صدر سے آگے ایک عمارت ہے اس کے اندر ہی کھولیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ اگر عدالتوں نے یہ کرنا تو عدالتیں ہیں ہی اسی لیے کہ اگر کوئی بھی ادارہ آئین سے تجاوز کر رہا ہے، اگر کسی کے بھی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اگر کسی کو بھی جو آئینی حقوق تھے وہ نہیں مل رہے، ظلم جبر تشدد ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ کا کام ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ تو یہ لیٹرز والا جو ہے، میری سجیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے نام لکھیں، چیف جسٹس پاکستان کا نام، لیکن ساتھ جو ہے وہ کاپی برائے اطلاع جو ہے وہ 3-4 اور جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، صدر کو بھی جانی چاہیے، کچھ اور جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، تاکہ مختلف جگہوں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی آپ لوگ جو ہوسٹ یہاں پہ موجود ہیں لا ایکسپرٹ کو لے لیں، اور صدیق جان صاحب جب تک آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھنا چاہیے، یعنی اندر کیا لکھنا ہے انویلپ کے، وہ تو سب کی اپنی اپنی چوائس ہے، لیکن اس انویلپ کے اوپر میں نے تو سمپلی یہ لکھا ہے ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد، بس اتنا لکھ کے میں نے اس کو پوسٹ کیا ہے۔ اچھا اس بالکل پہ
اس پہ جو ہے ایک تو ہمارے ساتھ مصطفیٰ موجود ہیں، وہ لائر بھی ہیں۔ جویریہ بھابھی، میں نے آپ کو مائک ریکویسٹ کی ہے، تو آپ پلیز اسپیس لیو کر کے میرا ڈی ایم چیک کریں، اس لنک سے آپ آئیں تو آپ کو یہاں پہ اسپیکر مل جائے گا۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ میں نے ایک جو ہے وہ لیٹر، عمران بھائی ہمیں کافی زیادہ سجیشنز آ رہی ہیں کہ آپ ایک فارمیٹ بنا دیں لیٹر کا، جس کے اندر ڈیش چھوڑ دیں ناموں کی، اور وہ آپ اپلوڈ کر دیں، اور اس کے بعد لوگ وہاں پہ اپنے نام اور دستخط لکھ دیں گے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور وہ لیٹر چلے جو ہے وہ بھیج دیں گے ایک لوگ اس فارمیٹ۔ کو بھی کر لیں گے، لوگ اس کو بھی کر لیں گے، کوئی خود لکھنا چاہتا ہے خود لکھے، ہاتھ سے لکھنا چاہتا ہے وہ بھی۔ صدیق جان آپ بات مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی لیگل اوپینین لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف چیف جسٹس پاکستان۔ صدیق بھائی کی آواز چلی گئی ہے شاید۔ جی ہمارے پاس کوئی لا ایکسپرٹ ہیں تو وہ بات کریں۔ مصطفیٰ صاحب غالباً آپ بتا رہے تھے۔ جی عمران بھائی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس میں؟ جی آ رہی ہے مصطفیٰ بھائی آپ کی آواز۔ رائٹ، اچھا، بیسیکلی جو لیٹر والا کانسیپٹ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، بیکاز اس میں تو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ لیگل کوئی ایشو ہے نہ کچھ اور، بیکاز عوام کا رائٹ ہے۔ جی صابر بھائی۔ جی میں نے کہا اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں لفافے کے باہر، تو اس میں میرا خیال مینشن کر دینا چاہیے شہید ارشد شریف کا، تاکہ وہ باہر سے ہی انویلپ پتہ چل جائے چیف جسٹس صاحب کو جو ملے یا جو بھی ریسیو کرے، ان کو پتہ چلے کہ یہ لفافے جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور یہ شہید ارشد شریف والا معاملہ ہے، تو وہ سارے سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ اور سمپل اس میں کچھ بھی نہیں لکھنے کی ضرورت، صرف ایک اپلیکیشن، ایک 2 لائنیں ہی کافی ہیں کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں آپ 100 موٹو نوٹس لیں اور ان کو انصاف دیں۔ یہ کافی سفیشینٹ ہے، کیونکہ 184(3) کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے ہاں تو اگر جوڈیشری چاہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ اتھارٹی ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور ایبسولوٹ پاور ہے اس کے پاس، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اور وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک آئی تھنک اس پہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں اصل میں ایشوز اس میں ہیں کچھ لیگل، وہ بتا بھی دیں گے آپ کو کہ وہ نوٹس تو لے لیں، کیونکہ کس قانون کے تحت کمیشن یہ کام کرے گا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے سویلین کے لیے اور قانون ہے اور ملٹری آفیشلز کے لیے اور ہے۔ اس سے پہلے بھی حمود الرحمان کمیشن بھی بنا تھا، اس پہ بھی سفارشات آ گئی تھیں، تو اس پہ یہ ایک ان ہاؤس ڈیبیٹ اس پہ ہو رہی ہوگی یقیناً، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آنریبل چیف جسٹس کچھ ججز، آنریبل ججز تو بات کر چکے تھے، کچھ ان کی یہ ڈسکشن باقی تھی، کنسلٹیشن، جو نئے آنریبل ججز آئے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ سون اس پہ، ویری سون اس پہ کوئی ایکٹ ہوگا، لیکن ہمیں مزید اس پہ اپنا یہ ایکٹ کرنا چاہیے، پریشر بڑھانا چاہیے۔ پریشر کیا ہے، ایک ریکویسٹ ہے اور ہو سکتا ہے اس ریکویسٹ کو فائدہ ہو۔ دوسرا جو صدیق جان بات کر رہے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیچے وہ میرا خیال ہے کہ میں اوپنلی بات کہہ دیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کون سا کوئی ایسا کوئی سازش بن رہے ہیں۔ اس میں جو کاپی ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بالکل جانی چاہیے، اور کاپی ٹو نیو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ضروری ہے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ اور یہ سلسلہ ہمیں 29 نومبر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ کل ان کا آخری دن ہے پرانے والے صاحب کا، تو ان کا کل آخری دن ہے، وہ چلے جائیں گے، تو 29 تاریخ کو یہ ہم سلسلہ شروع کر دیں، تو کاپی ٹو چیف آف آرمی سٹاف
اور جنرل عاصم منیر صاحب اس میں نام مینشن کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جانی چاہیے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو. یہ 3 اتھارٹیز آئی تھنک کافی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز. میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں، تمام آنریبل ججز کو یہ مینشن کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ ان تک بھی یہ کاپی پہنچے گی، ان کے نوٹس میں بھی آئے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ایک اپیل کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم ٹویٹر پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ کمپین لانچ کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی اندازہ ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسان، بہت ہی آسان، ہم سب جتنے بھی ٹویٹر پہ موجود ہیں، ہم اس پہ پول کروائیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. وہ 24 گھنٹے آپ اس میں رکھیں، 48 گھنٹے رکھیں، 72 آورز رکھیں، جو بھی آپشن ہے. اس میں جتنے ووٹس آئیں گے وہ بھی ہمیں ریفر کر دینے چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ ہم نے پول کروایا ہے پورے ملک سے، پوری دنیا سے، تو یہ ہمیں رسپانس آ رہا ہے. اور اس میں جتنے بھی بھاری بھرکم پول والے جو فالوورز ہیں، وہ بھی، جن کے کم فالوورز ہیں، وہ بھی، سب کے سب یہ کروانا چاہیے ایک پول. اور یہ ریفرینڈم ہوگا، آئی تھنک یہ ریفرینڈم ہوگا. اور یہ خط لکھنے سے بھی زیادہ، خط تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن میں پہنچے گا، 4 دن میں پہنچے گا. ہم اس کی کاپیز ان کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ ہم نے عمران